اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کو ظالم نہیں ہے، تو پھر کس چیز سے ڈریں جب ظالم نہیں ہے؟ ظالم سے ڈر لگتا ہے؟ ڈر ادب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً دو بچے شرارت کر رہے ہوں، ایک بچہ دوسرے سے کہے میں تیرے ابا سے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے پلیز ابا سے مت کہنا، ابو سے مت کہنا، تو وہ جو ابو سے کہنے سے ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ کیا ابو اس کے شوٹر ہیں؟ کیا ابو اس کے بہت بڑے قاتل ہیں؟ کوئی بہت بڑے مجرم ہیں کہ وہ جس کی شکایت پہنچتی ہے اس کو مار دیتے ہیں؟ نہیں، ابو تو اللہ کے ولی ہیں، نیک پیارے ہیں، شفیق مہربان ہیں، پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ بس ان کی عظمت اور ادب کی وجہ سے کہ جس ابو نے مجھے پڑھایا لکھایا، جس ابو نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس ابو نے مجھے کھلونے لا کر دیے، ٹوائز لا کے دیے، اس ابو کو اگر یہ پتہ چلے گا کہ میں ایسا شریر ہوں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو بچہ اپنے ابو کی عظمت کی وجہ سے ان سے ڈرتا ہے، بندہ اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے ان سے ڈرے، اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے ان سے ڈرے۔ اس عظمت سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، عظمت سے ڈرنے کا نام تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ایک تقویٰ تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی نصیب ہو جاتا ہے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ ہاسپٹل میں جائے یا کسی ہاسٹل میں، یونیورسٹی میں، کالج میں جائے، تو جاتے کے ساتھ ہی ایک رجسٹریشن ہوتا ہے اس کا، نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ٹھیک۔ اب ہاسپٹل میں جاتے کے ساتھ ہی وہ ہاسپٹلائز تو وہ ہو گیا، لیکن ابھی علاج شروع نہیں ہوا۔ ہاسٹل میں، کالج میں جاتے کے ساتھ ہی اس کا رجسٹریشن تو ہو گیا، انٹری تو ہوگی، لیکن اصل کام نہیں شروع ہوا۔ تو کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک ولایت تو ولایت عامہ دے دیتے ہیں اس کو، یہ ایک نسبت ولایت عامہ کی اس کو مل جاتی ہے کہ اس کلمے کی برکت سے بندہ جنت میں جائے گا۔ زندگی بھر اگر کوئی عمل نہ کیا ہو اور کلمہ یعنی عقیدہ توحید و رسالت اس کا محفوظ ہو، تو جزا و سزا پا کر مر کٹ کے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، چاہے تو سب سے آخری جنتی کیوں نہ ہو، سب سے آخری جنتی کیوں نہ ہو۔ اور آخری جنتی بھی جہنم سے بن کے اگر نکلے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی۔ یہ تو ایک ہی شہر کے اندر چل چل کے تھک جاتے ہیں، ایک ہی ریاست کے اندر چل چل کے تھک جاتے ہیں، اور 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو یہ ہے ولایت عامہ۔ اور ولایت خاصہ یہ ہے کہ بندہ جب سے ہوش سنبھالے تب سے لے کر وفات کی شام تک اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے، اپنی خواہشات کو دبائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ گرم گرم بستر کو چھوڑنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ پہلو میں بیوی ہو دل بہلانے والی، اس کو چھوڑ کر مسجد میں جانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ گرم گرم چائے کو چھوڑ کر جماعت کے لیے مسجد میں جانا، ٹائم کو میچ کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ یہ سب چیزیں قربانی دے کر اللہ کی محبت کو اگر بندہ حاصل کرے گا اور اللہ کے حکم پر، اللہ کے بلاوے پر وقت پر حاضری دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نعم العبد، یہ جو بہترین بندہ، یہ ہے ولایت خاصہ کی پہچان، اس بندے کو ولایت خاصہ مل رہی ہے۔ ایک اصول ہے، ہر لمبے سفر کی ابتدا ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتی ہے، ہر لمبے سفر کی ابتدا چھوٹے سے ایک قدم سے ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے سے ایک قدم سے ابتدا کر لی اور تسلسل کے ساتھ اب قدم بڑھانے شروع کیے تو لمبے سے لمبا سفر شارٹ ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے اور بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر پہلا قدم ہی اس نے نہ رکھا تو لمبا سفر تو کیا، چھوٹا سفر بھی اس کے لیے دوپہر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی کام بندہ شروع کرتا ہے تو شروع کرتے کے ساتھ ہی سوچ لے کہ جب شروع ہو چکا تو اختتام بھی ہوگا۔ جب ہم طالب علم تھے اور ٹرینوں میں سفر ہوتا تھا تو ٹرین میں ایک مرتبہ قدم رکھ لیا، اب سیٹ نہیں مل رہی، ٹکٹ کنفرم ہے یا ٹکٹ ویٹنگ میں ہے، سیٹ نہیں مل رہی، تو ہم اپنے نفس کو تسلی دیتے تھے کہ بھائی چڑھ تو گئے نا ٹرین میں،
سفر تو شروع ہو گیا اور یہ ختم بھی ہوگا. جب شروع ہو گیا تو ختم بھی ہونے والا ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ اپنے فضل سے پورا کرے تو وہ پورا بھی ہو جاتا ہے. تو ہر بندہ صبح ہوتے کے ساتھ ہی اعمال میں لگے. جو جس وقت کیا اعمال سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جاب چھوڑو شوق چھوڑو سارے کے سارے شوق کو قرآن شریف لے کے بیٹھ جاؤ. نہیں. جس وقت کا اللہ پاک نے جو تقاضا جو عمل کہا ہے اس کو کرے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پورا دن دین پہ گزارو، پورا دن جو ہے عمل پہ گزارو. نہیں، بس جس وقت جو عمل کرنا ہے اس عمل کا طریقہ سیکھ کر معلوم کر کے وہ عمل اس طرح سے کرو. مثلا ہمیں کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تو اس وقت کا عمل جو ہے ناشتہ کرنا ہے یا کھانا کھانا ہے. تو اس عمل کو شریعت نے کس طرح سے کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاتھ دھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، شکر کے جذبات سے غذا کو داخل کرو، انسرٹ کرو، اور اختتام پر دعا پڑھ لو اور ہاتھ دھو. تو یہ اس وقت کا عمل تھا، وہ پورا ہو گیا. اور کیسا پورا ہوا؟ جیسے آقا نے فرمایا کہ اس طرح سے کھانا کھاؤ، پہلے ہاتھ دھو، بعد میں ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو، تشکر کے جذبات کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ غذا کو اٹھاؤ. یہ عمل پورا ہو گیا. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہوگا. اب ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے. ایک عمل یہ ہے، باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلیں گے؟ بایاں قدم پہلے نکالیں گے جی، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے باہر نکلے اور بایاں قدم نکالے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھے، جب تک گھر واپس لوٹے گا یہ خود بھی محفوظ رہے گا، گھر بھی محفوظ رہے گا. کتنی بڑی سیکورٹی ہے. آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان یہ سوچتا ہے کہ ہوگا کیا جی، گھر کا ہوگا کیا، گھر سے نکل رہے ہیں تو واپس لوٹیں گے بھی کہ نہیں لوٹیں گے، یہ گھر ویسا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا جیسا چھوڑ کر آئے. اللہ پاک نے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر باہر نکل رہا ہوں اور اللہ ہی کے ذات پہ میں بھروسہ کرتا ہوں. یعنی میرے چلنا پھرنا وہ بھی اللہ کے بھروسے پر ہوگا. اور یہ جو اتنا بڑا میرا اللہ پاک نے مجھے نعمت عطا فرمائی، گھر عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اس پر بھی میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، تو سیکورٹی مل گئی آسمان. حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جو بندہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، صرف کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس پوری محفل میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ اعوذ باللہ یاد نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے گا اس کو کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ گارڈ بنا کر اس کے لیے بھیجا جائے گا، باڈی گارڈ، جو شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا. شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا. کسی بندے کے ساتھ کوئی گن مین باڈی گارڈ ہو تو اس کا سینہ چھوٹا ہو جاتا ہے جی، وہ کیسے مٹک کے چلتا ہے، اس کے انداز دیکھنے جیسے ہوتے ہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے میرے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہے. جس کے ساتھ آسمانی فرشتہ باڈی گارڈ بن جائے تو پھر اس کی کیا شان ہوگی. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کریں. تو دیکھو صبح کا پہلا عمل کیا تھا؟ مثال کے طور پر ناشتہ، کھانا. ہم نے اس عمل کو شریعت کے مطابق پورا کیا. جزاک اللہ کی مرضی کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل سے گزر گئے. اب باہر نکلنا تھا، بایاں قدم پہلے نکالا جی. اب جوتے پہننے ہیں تو دائیں پیر میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں. آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن الٹا کریں گے تو اس پر کوئی اجر نہیں. اور اگر دائیں میں پہلے پہنے اور بائیں میں بعد میں پہنے تو صرف جوتا پہننے کا عمل جو ہے یہ عمل بنے گا اور اجر والا بنے گا. تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے الگ سے کوئی انرجی لانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی عمر مانگنے کی ضرورت نہیں، الگ سے کوئی فرصت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو زندگی ہے صبح سے شام تک یہ تو مجھے جاب میں اور شوق میں گزارنی ہوتی ہے، شریعت کے لیے میں رات کو وقت نکالوں. یہی صبح سے شام اور شام سے صبح تک میں جو کچھ ہم کام کرتے ہیں یہی کام صحابہ کرتے تھے، یہی کام اولیاء کرتے تھے. پھر وہ اولیاء بنے، وہ صحابہ بنے، اور ہم کچھ بھی نہیں بنے. بس وہ ان کے جو عمل تھے وہی عمل ہم کریں اسی طرح سے. اللہ پاک مقام عطا فرمائے. تو دائیں پیر میں پہلے جوتا پہنو، بائیں میں بعد میں پہنو. جب تک یہ جوتا پیروں میں رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا.
ایک تابعی یا طب تابعی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بڑا قرض تھا، اگر میں اس کو ادا کرتا تو شاید میری ہستی لٹ جاتی، گھر بک جاتا، اور پہاڑ جیسا قرض تھا پھر بھی شاید ادا نہ ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سنت پر عمل کرنا شروع کیا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تو میں ہاتھ دھویا ہی کرتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ہاتھ دھونے شروع کیے کہ یہ میرے آقا کا عمل ہے، میرے آقا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، کھانے کے بعد میرے آقا کا عمل ہے، میرے آقا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ میں نے اس عمل کو اس طرح شروع کیا، چند ہی دن گزرے تھے کہ پہاڑ جیسے قرض کی ادائیگی کی اللہ نے شکلیں پیدا فرما دی۔ اب ہمارے اکابر مشائخ فرماتے ہیں جس پر قرض ہو اس کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ دھوئے اور اس یاد کے ساتھ دھوئے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ نیت یہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میرا قرض ادا ہو جائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، میں اس کو انجام دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے، ہاتھ دھونے کی ایک سنت کا ایک تجربہ ایک تابعی یا طب تابعی نے ذکر فرمایا، تو وہ تو ان کے اوپر بیتی اور اس کا بینیفٹ ان کو ملا، اور اس کو انہوں نے اس سیکریٹ کو اوپن کیا۔ نہ جانے کتنی سنتوں میں کتنے بینیفٹس اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں اور دیں گے، اس کا تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کا سیکریٹ تو کسی نے اوپن ہی نہیں کیا۔ اس لیے شریعت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے الگ سے کوئی عمر، الگ سے کوئی انرجی، اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کام روٹین کے جو ہم کرتے ہیں انہی کاموں کو اس طرح سے انجام دیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے کر گئے یا انجام دینے کے لیے طریقہ بتایا۔ اب دیکھیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب پانی پیئیں تو آپ دیکھ لیں، دیکھ کر پانی پئیں۔ کوئی نہیں بتاتا دنیا کا آدمی، لیکن دیکھنے سے نفع ضرور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں بتایا ہے اس کام کو اس طرح سے انجام دے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے کتنی ڈینجر چیزیں، نہ جانے کتنے ڈینجر کیڑے کئی مرتبہ پانی میں گر جاتے ہیں، اور آدمی اس کو دیکھ کر اس سنت پہ عمل کر کے نہیں پیتا، وہ اندر چلے جاتے ہیں اور اندر پوائزن پھیلا دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا نفع ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر سے باہر نکلے اب آپ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کا جو بیہیو ہو، آپ کا جو برتاؤ کیسا ہو، خندہ پیشانی یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ ہم کسی کو کچھ نہ دے سکیں، مسکراہٹ تو دے دیں۔ سلام کریں تو جب آپ نے سلامتی کی دعا دی، سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں برسے تم پر، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تمہیں ملیں۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے؟ آپ ایک اجنبی کو یہ دعا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، آپ منہ بھر کے کسی مومن بندے کو دعائیں دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جب ہم قدم قدم پر اپنے بھائیوں کو سلامتی کی دعا دیں گے اور وہ رپلائی میں آپ کو سلامتی کی دعا دیں گے تو پورا کا پورا علاقہ پیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں پیس ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جی؟ پیس تو ہماری ذات کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ جب ہم نے کسی کو سلام کر لیا اور سلام کو اس نے ہمیں جواب دے دیا، ہم اس کے شر سے بچے۔ میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو میرے کچھ رشتہ دار رہتے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک شخص ہے جو مسجد کے باہر کھلا ہتھیار لے کر چل رہا ہے۔ تو میں ذرا ڈر گیا، میں نے کہا یہ کس کا انتظار کر رہا ہے، کس پہ یہ ہتھیار چلائے؟ تو میں تھوڑا سا کہیں کنارے ہو گیا یا رفتار میں نے کم کر لی۔ اتنے میرے رشتہ دار پیچھے آئے، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا آپ نہیں گھبراؤ۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں کرو کہ اصل میں یہ سیکورٹی زون ہے، یہاں کچھ نہ کچھ خطرات رہتے ہیں، تو یہ رضاکارانہ طور پر اپنی طرف سے مسلیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس پر سوچ لیا
کہ میں اس بندے کو سلام کروں گا، اگر یہ مجھے سلام کا جواب دے دے تو اس کے خطرے سے اچھا ہوا کیا، میرے رشتے دار بعد میں نہیں، میں جب مسجد کے گیٹ میں داخل ہوا وہاں میں انتظار کرتا رہا کہ میں تو بچ گیا، اب یہ دیکھیں یہ کس پر فائر کرتا ہے. تو اس نے میرے رشتے دار میں نے سے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ آپ فکر نہ کریں، یہ تو رضاکارانہ طور پر مسجد کی اس علاقے کی حفاظت کر رہا ہے، یہاں آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں. تو جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے سوچا میں اس کو سلام کرتا ہوں، اگر یہ مجھے سلام کا جواب دے انشاءاللہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں گا. میں نے کہا السلام، وعلیکم السلام، نکل گیا. خیر، تو یہ السلام علیکم وعلیکم السلام یہ سلامتی کی دعائیں ہیں. اب جو ایک مومن بندہ بغیر کسی لالچ کے جب کسی مومن بندے کو دعا دیتا ہے جی، تو وہ اخلاص والی دعا ہوتی ہے، اور اخلاص والا عمل اللہ کو پسند ہے. پھر راستے میں کوئی مومن بندہ ملا، سفید ریش ہے، سر پہ ٹوپی ہے، دیکھنے میں مومن بندہ، السلام علیکم. اب آپ کی اس سے کوئی غرض ہے، آپ اس سے کھانا مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے کچھ پیسے کا سوال، کچھ بھی نہیں، بس ایک عام بندہ ہے. لیکن ہمیں حکم ملا ہے کہ مومن کو ہم سلام کریں. جب ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور سلامتی کی اس کو دعا دی تو اس نے رپلائی میں آپ کو دعا دی، اور اس آپ کا عمل بھی اخلاص والا اور اس کا عمل بھی اخلاص والا تھا، نہ آپ کو کچھ اس سے لینا تھا نہ اس کو کچھ آپ سے مانگنا تھا جی. اخلاص والا عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر لکھا گیا. یہ ہے اسلامک لائف، یہ ہے اسلامک زندگی. اور چلیے آگے. اب ہم اپنے دکان پر گئے، جاب شاپ پر گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈور اوپن کیا. اس وقت یہ نیت کریں کہ پیارے اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. آپ سروس پہ جا رہے ہیں، آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ شاپ پہ جا رہے ہیں، نیت کیا ہو کہ اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا. کیا مطلب؟ اصل میں دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا. تو ایک حکم تو وہ ہوتا ہے جو مسجد سے متعلق ہے، وہ نماز کے وقت ادا کیا جاتا ہے. ایک حکم وہ ہوتا ہے جو حج سے متعلق ہے، وہ مکہ میں ادا کیا جاتا ہے. ایک حکم وہ ہے جو رمضان سے متعلق ہے، منتھ آف رمضان میں ادا کیا جاتا ہے. ایک حکم وہ ہے جو حلال روزی کمانے سے متعلق ہے، وہ جاب پر اور شاپ پر ادا کیا جاتا ہے، وہ کھیتی باڑی میں ادا کیا جاتا ہے. تو جب آپ جاب پر اور شاپ پر جائیں اور ڈور اوپن کریں تو اس وقت نیت یہ ہو، یا جب آپ اپنے جاب پر جائیں اور گاڑی میں بیٹھیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. اور حکم کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ. رزق حلال کمانا بھی تو حکم ہے نا. تو یہ حکم پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو پیارے اللہ میرے اس حکم کو قبول فرمائیں. اب اگر آپ اپنی شاپ پر بیٹھے رہیں اور صبح سے شام تک ایک پیسے کی بھی سیلری نہیں ہوئی، ایک پیسے کی بھی انکم نہیں ہوئی، صبح سے شام تک، خوش ہو جائیے کہ آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ رزق حلال کماؤ. تو حلال کمانے کے لیے جو آپ کو ذریعہ ملا، سبب ملا، وہ شاپ تھی. آپ شاپ پہ جا کے بیٹھ گئے. بس ہمارے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ شاپ میں مال رکھو اور کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤ. اب لوگوں کے دل میں تقاضے پیدا کرنا اور لوگوں کو آپ کے یہاں بھیجنا اور ان کو خریدنے کے لیے اکسانا، تیار کرنا، یہ اللہ کا کام. تو جو کام آپ کا ہے اپنے حصے کا کام کر لو، جو کام اللہ کا ہے وہ خود کریں گے. اب آپ نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ بیٹھ گئے اپنے حصے کا کام پورا کرنے کے لیے جی. اب کوئی نہیں آیا، اللہ نے نہیں بھیجا، تقاضا پیدا نہیں کیا، نہیں آیا، تو آپ نے چونکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے شاپ کھولی تھی تو اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر ضرور دیں. دیکھیے یہ ہے اسلامک لائف، اسلامک زندگی. آپ راستے پہ چلیں، کنارے پہ چلیں، تھوکیں تھوڑا پست ہو کر کنارے پہ تھوکیں، کسی کو کراہت نہ ہو. یہ اسلام ہے. جب آپ ملیں سلام کریں، خندہ پیشانی سے اسے بہیو کریں جی. یہ جب کوئی دو مومن بندے ملتے ہیں اس میں جو بندہ خندہ پیشانی سے پہل کرے اس کی مغفرت کے بڑے بڑے وعدے ہیں. یہ ہے طریقہ. نہیں آپ کی شاپ پر کوئی آئے تو آپ جو ہے موبائل میں لگے ہوئے، یہ چیز آپ کے یہاں نہیں ہے. ارے نہیں ہے چیز آپ کے یہاں، لیکن آپ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے یہاں 5 فٹ کا ایک انسان، کلمہ پڑھنے والا ایک مومن بندہ آپ کے گھر چل کر، آپ اپنے گھر سے چل کر آپ کی شاپ تک آیا اور آپ نے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. آپ اپنے فون میں ایسے لگے ہوئے، آپ یوٹیوب میں ایسے مگن، آپ ویڈیو دیکھنے میں ایسے مگن ہیں. اس نے کہا یہ چیزیں جو نہیں ہیں اس میں لگے. یہ انسانیت کے خلاف، یہ اسلام کے طریقے اسلام کے خلاف. آپ ان سے فوراً کیجیے السلام علیکم، جی جناب یہ تو نہیں ہے، اور کوئی چیز ہو تو بتائیے. اور آپ ایسا کریں فلاں شاپ پہ وہ مل سکتی ہے. تو دیکھیے یہ آپ نے اپنے اخلاق دکھلائے.
وہ آدمی بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں ملے تو سوچنا پڑ گیا آپ کہاں ملے گی، تو آپ نے رہبری کی اس کی، تو رہبری کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. اور آپ نے خندہ پیشانی سے سلام کیا، اس کو دعا دی، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو آپ نے اگرچہ دنیا کی بزنس نہیں کی، آخرت کی بزنس آپ کی ہوگی. سلام کا جواب مل گیا، خندہ پیشانی سے سلام کرنے کا اجر مل گیا، اور کسی مومن کی رہبری کا اجر مل گیا. تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک ہی منٹ میں 3-4 اجر کما لیے. تو دنیا کا پیسہ تو نہیں کمایا، آخرت کا اجر کما لیا. یہ ہے اسلامی زندگی. اسی طرح کوئی کمزور آدمی آئے اور وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ کاؤنٹر سے اٹھیں، باہر نکلیں اور آپ ان کی نشانی. دیکھو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کی مطلوبہ جگہ ہے. تو ہم اسلام کو اپنے لیے کوئی بوجھ نہ سمجھیں. اسلام الگ سے کوئی کام کرنے کا نام نہیں ہے. یہی 24 گھنٹے آٹھوں پہر صبح سے شام تک کا جو زندگی کا معمول ہے، اس معمول کو طریقے اسلام کے مطابق ڈھال لیں، بس ہو گئے مسلمان، ہو گئی اسلامی زندگی کی، ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجسٹریشن، ہو گئی مغفرت کے وعدے، ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب بننے کے چانسز مل گئے ہم کو سب. اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کا یہ طریقہ کیا. مجھے صبح سے شام تک جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے حضور کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کا سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. پھر آپ دیکھیے زندگی میں کیسی برکت آتی ہے. یہ ہے اسلام. تو کوئی ہم سے یوں پوچھے کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، کہ 8 دن میرے ساتھ رہو، آپ اسے کچھ نہ بتائیں جی. اور جب وہ پوچھے کہ جی 8 دن ہو گئے، 8 دن آپ نے مجھے ساتھ میں رہنے کے لیے کہا تھا، اب بتائیں اسلام کیا ہے، کہ وہ جو 8 دن میرے دیکھ کے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، یہ سب اسلام تھا. یہ سب اسلام. الگ سے میں آپ کو اسلام نہیں سمجھا سکتا، میں نے پریکٹیکلی آپ کو اسلام بتایا. میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، یہ سب اسلام ہے. تو اسلام نے ہمیں بہترین طریقہ زندگی دیا. استنجا کرنے کا بہترین طریقہ ہمیں سکھا. دنیا میں بہت سارے شوٹیڈ بوٹیڈ مل جائیں گے، یورپ میں جاؤ گورے چٹے مل جائیں گے جی، لیکن سب کے پاجامے خراب ملیں گے. پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا تصور سوائے مسلمان قوم کے کسی قوم میں نہیں. چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مسلمان میلا کچیلا ہو سکتا ہے لیکن پاجامہ اس کا پاکیزہ ہوگا. اس لیے کہ اس کو طریقہ بتایا کہ وہ ڈھیلا استعمال کرے، ٹیشو پیپر استعمال کرے. آج کے دور میں ڈھیلے کے بدل ٹیشو پیپر ہے. پانی استعمال کرے، پیشاب کر کے ایسے نہیں اٹھتا. تو کتنا بہترین طریقہ ہے کسی قوم کے پاس. میں نے ایک مرتبہ فلائٹ کے اندر ایئر ہوسٹس سے اسٹرو مانگا. اس نے مجھے چائے کی کٹ دی، اس کے اندر وہ اسٹرو نہیں تھا، جو پلاسٹک کی ایک سلائی سی ہوتی ہے ہلانے والی. میں نے کہا مجھے اسٹرو چاہیے. وہ لینے گئی، وہ ٹرے میں رکھ کر آئی. اب وہ مجھے دینا چاہ رہی ہے. اس کی 10 کے 10 انگلی کے ناخن اتنے بڑے، اب اس سے وہ قابو میں نہیں آ، گرپ میں نہیں آ رہا. وہ اسٹرو اٹھایا نہیں رہا. پہلے دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہا، پھر بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھا. اس سے سر آپ لے لیجیے. میں نے اپنے دل میں سوچا تو اتنا موٹا اسٹرو نہیں اٹھا سکتی تو سوئی دھاگا کیا اٹھا سکے گی. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے ناخن بڑھانے والے استنجا کس طرح سے کرتے ہوں. اسلام نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ دیا کہ ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے، انسانوں کی فطرت میں. کتنا بہترین طریقہ. کتنے بیکٹیریاز اس کے اندر ہوتے ہیں، چھاونی ہوتی ہے بیکٹیریاز کی ناخنوں کے نیچے. کتنا میل کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. اگر اس کو صاف کرنے کے لیے مستقل وقت نکالیں تو زندگی کا کتنا قیمتی حصہ صرف ناخن صاف کرنے میں گزر جائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو آپ ناخن کاٹ لیا کریں. ایک سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کاٹے، اور ایک یہ ہے کہ جب بڑھ جائیں. کوئی مرتبہ سفر میں تھے، مس ہو گیا، نیل کٹر نہیں تھا، نہیں کاٹ سکے سفر میں، تو جب بھی بڑے ہوں گے تب کاٹ لیں، وہ بھی سنت ہے. بہرحال تو ہم اسلام کی خوبیوں کو اس پر غور کریں. محاسن اسلام، اسلام کی خوبیاں کیا کیا ہیں، تو آپ اندازہ کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیارے اللہ نے بن مانگے مجھے آپ کو کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ رات کو جب سوئیں تو بستر صاف جھاڑ لیا کریں. بستر جھاڑ لیا کریں. کیسے جھاڑیں؟ اب آپ لوگوں کے یہاں تو گدے بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ کئی آدمی چاہیے اس کو جھاڑنے کے لیے. کہا جھاڑ لیا کریں. کیسے جھاڑیں؟ کپڑے سے جھاڑیں.
کیوں؟ ہاتھ سے بھی تو جھاڑ سکتے تھے. ہاتھ سے نہیں، کپڑے سے جھاڑیں، کیونکہ بستر کپڑے کا ہوتا ہے، کپڑے سے جھاڑیں. اس میں باریک حکمت ہے. مثال کے طور پر بلب پھٹا، باریک باریک گلاس کے ذرات اس میں کپڑے میں بستر میں سما گئے. اب اگر آپ ہاتھ سے یوں کریں گے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے. محبوب نے محبت فرمائی ہم امتیوں سے اور کہا ہاتھ سے مت کرنا، کپڑے سے کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی ذرہ، کوئی ریزہ، کوئی کانٹا ایسا ہوگا تو وہ آپ کے ہاتھ میں چبھ جائے گا، ہاتھ زخمی ہو جائے گا. کپڑے سے کریں، کپڑے سے جب کپڑے کو صاف کریں گے تو آسانی سے ایزیلی صاف کریں. اب کتنی پیاری حکمت ہے. ساری دنیا اٹھنے کے بعد برش کرتی ہے، رات بھر جب بیکٹیریا نے کام پورا کر دیا، اب برش کرنے کے لیے کیا فائدہ؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گھر میں چوری ہو گئی تو پولیس کا پہرا بیٹھ گیا. ارے اب پولیس بٹھانے کا کیا فائدہ؟ اب تو چلا گیا جو کچھ تھا. پولیس کی پہرا اور حفاظت تو اس وقت کرنی تھی جب مال تھا، جب مال ہی چلا گیا اب پولیس کا پہرا بٹھانے کا کیا فائدہ؟ تو رات کو جب دانتوں نے، بیکٹیریا نے اور وائرس نے سارے کا سارا کام خراب کر دیا اپنا، اب صبح کو برش لے کے بیٹھے کیا فائدہ؟ اسلام کا طریقہ یہ کہ سونے سے پہلے آپ دانت صاف کریں، سونے سے پہلے مسواک برش کریں. اب صبح نہ بھی کریں گے تو چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈینجر چیز تھی وہ تو ختم ہو گئی. یہ ہے محاسن اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبیاں. کاش کہ ہم اپنے اسلام کی قدر کریں. کپڑے دیکھیے، ساری دنیا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لے کے گھومتی پھر رہی، یا گھٹنوں سے اوپر انڈرویئر پہن کے پھر رہی، جانگیے پہن کے پھر رہی، شارٹ پینٹ پہن کے پھر رہی. نہ ہمیں گھٹنوں سے اوپر کہا، نہ ٹخنوں سے نیچے کہا، ہم نے کہا ٹخنوں سے اوپر رکھیں مردوں کے لیے. اچھا عجیب بات، میں نے ایک سوال کیا میرے شیخ اول حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. میں نے کہا حضرت اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں. یہ بات عجیب لگی، آپ کو بھی عجیب لگ رہی ہو کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں. پھر فرمایا کہ دیکھو، میں جو کرتا پاجامہ پہن رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں یہ اسلامی لباس ہے تو اسلام پہ ظلم ہوگا. جو عرب لوگ پہنتے ہیں لمبے لمبے توف، اگر وہ کہیں کہ یہ اسلامی لباس ہے تو اسلام پر ظلم ہوگا. نہ وہ لباس اسلام کا ہے، نہ یہ لباس اسلام کا ہے. اسلام تو آفاقی پوری دنیا میں چلنے والا مذہب ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگ، ایک تو کھانا اور دوسرا پہننا، یہ ہر علاقے کے جغرافیے کے اعتبار سے ترتیب پاتا ہے. آپ کے ہاں دونوں وقت چاول استعمال ہوتے ہیں، پنجاب میں دونوں وقت روٹی استعمال ہوتی ہے، گجرات میں ایک وقت چاول ایک وقت روٹی استعمال ہوتی ہے، اور بہت سی ریاستیں ہیں جہاں تینوں وقت چاول استعمال. حیدرآباد کے اندر تینوں وقت استعمال، ناشتے میں بھی چاول، دوپہر میں بھی چاول، شام میں بھی چاول. حیدرآباد کے اندر کھٹا استعمال ہوتا ہے. دوسرے علاقوں میں کہتے ہیں جو کھٹا استعمال کرے گا وہ نامرد ہو جائے گا، اور وہ لوگ کھٹا کھا کھا کے ہی مرد بنے ہیں. تو یہ کیوں؟ اصل میں ہر علاقے کا جغرافیہ الگ ہے، ہر علاقے کی جغرافی کی حیثیت الگ ہے، اور وہاں ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو لباس اور غذا ہر علاقے کے ویدر اور جغرافیے کے اعتبار سے تیار ہوتا ہے. اسلام عرب سے اٹھا، پوری دنیا پہ چھایا، پوری دنیا کے لیے، بلکہ زمین والوں کے لیے بھی ہے، اور آسمان میں فضا میں اڑنے والے سفر کرنے والوں کے لیے بھی ہے، اور دریا میں تیرنے اور چلنے والوں کے لیے بھی ہے، اور سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس کے اصول میں لچک ہے. اگر کرتا پاجامے کو اسلامی لباس قرار دے دیا جاتا تو وہ چیچینیا، بوسینیا میں جو اتنے برف میں رہتے ہیں، جہاں وولن بھی فیل ہیں، وہاں لیدر پہنتے ہیں. وولن کپڑے بھی فیل ہیں، وہاں لیدر والے پہنتے ہیں. تو وہ لیدر کے پاجامے اور کرتے پہنتے ہیں اور خاص انداز کے، تو کیا وہ اسلامی لباس کے الگ نکل جائیں گے؟ ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے؟ یا جتنے دن تک وہ لباس پہنیں گے مسلمان نہیں کہلائیں گے؟ ہاں البتہ لباس کے بارے میں کچھ ہنٹس دی ہیں، اصول بتا دیے کہ دیکھو، مرد کا ٹخنوں سے اوپر، عورت کا ٹخنوں سے نیچے، دونوں کا ڈھیلا ڈھالا اتنا ہو کہ باڈی فگر نظر نہ آئے، باڈی شیپ نہ ہو، نہ عورت کا نہ مرد کا باڈی شیپ نہ ہو. ڈھیلا ڈھالا اتنا ہو کہ باڈی کی فگر نظر نہ آئے، اتار چڑھاؤ نشیب فراز نظر نہ آئے. ڈھیلا اتنا، موٹا اتنا کہ بدن چمکتا ہوا نظر نہ آئے، عورت اور مرد دونوں کا. بس یہ اصول بتا دیا. اب چاہے جس رنگ کا پہنو، چاہے جس مٹیریل کا پہنو، آپ کو آزادی. یہ ہے اسلام کا حسن. ہاں ایک چیز اور، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہ لباس پہنے جو وہاں کے صلحاء
اور شرفا کا ہے، نیک لوگوں کا، اور صالح لوگوں کے مشابہ وہ لباس پہنے جو وہاں کے شریر اور بدماش قسم کے لوگ جو پہنتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے والے لباس نہ پہنے۔ یہ ہے اسلام کا فضل، اللہ اکبر کرے۔ چنانچہ پینٹ شرٹ پہننا کوئی حرام نہیں اسلام، بعض جگہ پہننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں جائیں جہاں مشینریز چلتی ہیں، وہاں اگر آپ ڈھیلا ڈھالا لہراتا وہ کرتا پہن کے جائیں گے اور کسی کل پرزے میں مشین میں اگر آ گیا تو گنے کی طرح آپ مشین میں جو ہے پل جائیں گے، مشین آپ کو کھینچ لے گی اور جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ تو وہاں ایسا لباس پہننا ضروری ہے جو چست ہو یا ایسا ہو کہ جو لٹکتا ہوا نہ ہو۔ ایک لباس پہنتے ہیں جس کو ڈانگری کہتے ہیں، جو پیروں کی طرف سے پہنا جاتا ہے اوپر تک، یعنی وہ ون پیس ہوتا ہے، پیروں کی طرف سے پہن کر اور اس کے بعد اس کی زپ کھینچ لیتے ہیں، اس میں کوئی چیز لٹکنے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ فیکٹریوں میں لباس چلتا ہے۔ اب ان کو پہننے والوں کو کیا کہیں گے؟ غیر مسلم یا غیر اسلامی؟ نہیں، اس وقت اسلام کا تقاضا یہی ہے، اسلام یہی کہہ رہا ہے ایسا ہی پہنو جس میں آپ کی حفاظت ہو۔ تو اسلام تو ترس کھانے والا ہے ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہم جاب پہ شاپ پہ جا رہے ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں، انہوں نے کچھ ڈریس کوڈ ایسے بنائے ہیں، وہ فالو کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر میں آ گئے، اب ہم انگریز بنے کیوں بیٹھے؟ اب ہم انگریزوں کی چیزوں سے محبت کیوں کریں؟ ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، پرائیویٹ لمیٹڈ کچھ ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں پہنتے؟ یہ سوال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس سے زیادہ ہے۔ یہاں آ کے تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ محبت کس سے زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جینس پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے، ہاتھوں میں کڑے پہنیں گے، بال انگریزی اسٹائل میں کٹوائیں گے، اور پوری کوشش اس بات کی کریں گے کہ کوئی ہمیں مسلمان نہ پہچان لے، پنجابیوں جیسے دکھائی دیں گے، سکھوں جیسے دکھائی دیں گے، یہودیوں جیسے اور نصرانی جیسے دکھائی دیں گے، اور پوری کوشش بات کی کریں گے کہ کمیونٹی کے اندر اور بازار کے اندر ہمیں کوئی مسلمان نام سے پہچان نہ لے۔ تو کہا اگر یہی چیز قیامت کے دن اللہ نے یوں کہہ دی کہ میں بھی تمہیں مسلمان نہیں جانتا، میں بھی تمہیں مسلمان نہیں مانتا، جیسے تم خود چاہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں کوئی مسلمان نہ کہہ دے، میں بھی تمہیں مسلمان نہیں کہتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ڈینجر بات؟ چلے نہیں، ہم جاب پہ جائیں، شاپ پہ جائیں، کام پہ جائیں، وہاں کا جو بھی ڈریس کوڈ ہے اس کو فالو کریں، لیکن جب جائیں تو اپنی ایک خاص اسٹائل خان صاحب والی ہونی چاہیے۔ جی ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہماری بھی ایک تہذیب ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں دلی ایئرپورٹ سے ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ٹرمینل گیا، تو وہاں ایک بوتھ بنا ہوا تھا، اس میں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر یہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا میں گجرات کا ہوں، وہاں سے کہ یہ آپ نے لباس کیا پہنا ہے؟ یہ تو انڈیا اور گجرات کا لباس نہیں ہے۔ میں نے کہا جو آپ نے پہنا وہ بھی کہاں انڈیا کا ہے؟ وہ پینٹ شرٹ میں بیٹھی۔ میں نے کہا آپ نے جو پہنا وہ بھی کہاں انڈیا کا ہے؟ وہ تو انگریزوں کا ہے۔ تو پھر اب کیا کہنا؟ جی بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ میرا اسلامک لباس ہے۔ تو بہت سندر لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خیر ہوتی بات تو ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمیں بولنا چاہیے کسی موقع۔ کوئی کہے کہ پاجامہ، یہ آپ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے؟ کیا آپ پاجامہ ٹخنوں کے نیچے کیوں رکھتے؟ اس کا جواب دے دیں، پھر ہم دیں گے آپ کو جواب۔ آپ نیچے کیوں رکھتے؟ ہم اوپر رکھتے ہیں، میں جواب دوں گا، لیکن آپ نیچے کیوں رکھتے ہیں یہ بتاؤ۔ اور آپ نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں اس میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی وہ فائدے اٹھانے